الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک با آواز بلند پڑھی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی آخر الزمان تاجدار انبیاء احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض گزار ہونے کے بعد، احباب گرامی، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں جمعۃ المبارک کے موقع پہ مسجد پاک میں چند لمحات گزارنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ ماہ رمضان یہ کس قدر عظمتیں اور برکتیں اپنے دامن میں سمیٹے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان کی شب جمعہ اور روز جمعہ، یعنی جمعہ رات کو سورج غروب ہونے سے لے کر جمعہ کو سورج غروب ہونے تک، اس کی ہر گھڑی میں اللہ ایسے 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے جن پہ جہنم واجب ہو چکا تھا۔ ایک گھڑی میں 10 لاکھ گناہگاروں کو اللہ جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمارا بھی نام شامل فرما دے۔ احباب گرامی، یقیناً خطبہ جمعہ آپ سماعت کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ حضور حضرت قبلہ پیر حافظ محمد اعظم علی نعیمی حافظہ اللہ تعالی، یقیناً ان کا انداز وہ تو اپنی مثال آپ ہے، لیکن قریبی ایک فوتگی کی وجہ سے جنازہ کے لیے جانا پڑا، تشریف نہیں لائے۔ ان کے حکم پہ حاضر ہوں، چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے حق اور سچ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس کو دل میں جگہ دینے اور اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 183 اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہیں تقوی کی دولت مل جائے۔ حضرت مفتی محمد احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ لعلکم تتقون کے تحت فرماتے ہیں کہ گناہ کروانے والا نفس جو ہے یہ کھانے پینے سے طاقتور ہو جاتا ہے۔ جب انسان ماہ رمضان میں روزے رکھتا ہے تو بھوک کی وجہ سے وہ نفس کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب نفس کمزور ہوگا تو انسان گناہوں کی طرف نہیں جائے گا، انسان گناہوں سے بچے گا تو اللہ اس کو تقوی کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔
تقوی بہت بڑی چیز ہے، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں تقوی کی دولت عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، آپ سے روایت ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت فرمائی۔ نصیحت کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں کہ تم پہ تقوی لازم ہے کہ بے شک تقوی تمام بھلائیوں کا مجموعہ ہے، جتنی بھلائیاں ہیں وہ تقوی کے اندر پائی جاتی ہیں، اس لیے تم پہ تقوی لازم ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اے عزیز، تجھے یہ جان لینا چاہیے کہ تقوی ایک نایاب خزانہ ہے جو ملتا بہت کم ہے۔ تم اس خزانے کو حاصل کرنے میں اگر کامیاب ہو جاتے ہو تو یقیناً تم بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتے ہو۔ مزید فرماتے ہیں کہ یوں سمجھو کہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں یہ تقوی میں جمع کر دی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے تقوی کے حوالے سے ایک اور جگہ پہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک اللہ کے ہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ جو تم میں تقوی والا پرہیزگاری والا ہے، اللہ کے نزدیک بھی وہ عزت والا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ تقوی یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ تقوی کہا کس کو جاتا ہے؟ قرآن میں بار بار تقوی کے حوالے سے حکم جاری کیے گئے کہ تقوی اختیار کرو، تم پہ تقوی لازم ہے۔ تقوی ہے کیا؟ تو لغوی معنی میں کسی چیز سے رک جانا، کسی چیز سے بچنا، محتاط رہنا، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ اور شریعت اسلامیہ کی روح سے اگر دیکھا جائے تو اللہ کے حکموں کو بجا لانا اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا، اس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ سادہ سے الفاظ ہیں کہ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کام کریں، جن سے منع کیا ہے ان سے رک جائیں، اللہ تقوی کی دولت عطا فرما دے گا۔ ایک بزرگ وہ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ جہاں تمہارا رب چاہتا ہے وہاں پہ جاؤ، اور جس چیز سے اللہ منع کرتا ہے اس سے رک جاؤ، یہ تقوی ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضرت تقوی کیا چیز ہے؟ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا تم کسی ایسی جگہ سے گزرے ہو کہ جہاں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ اس نے کہا بالکل میں گزرا ہوں۔ تو پوچھا کیسے گزرتے ہو؟ اس نے کہا میں اپنا دامن سمیٹ کے گزرتا ہوں کہ کانٹوں کی وجہ سے کہیں میرا دامن یہ الجھ نہ جائے، داغدار نہ ہو جائے۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بس یہی تقوی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس انداز سے زندگی گزارو کہ گناہوں کی وجہ سے تمہارا دامن داغدار نہ ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی وجہ سے ہمارا دامن جو ہے یہ داغدار ہو جائے، دامن ہمارا میلا ہو جائے، الجھ جائے۔ لہٰذا اپنے دامن کو گناہوں سے بچا کے رکھنا یہ تقوی کہلاتا ہے۔ احباب گرامی، دنیا میں ہم رہتے ہیں، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی شرور سے خود کو محفوظ رکھنا، دنیا کی شرارتوں سے خود کو بچانا، دنیا میں موجود فتنے جو ہیں ان سے اپنے آپ کو حفاظت کرنا، نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے اپنی حفاظت کرنا، اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچانا، اپنے باطن کی صفائی ستھرائی اور پاکیزگی کا خیال کرنا، دنیا میں رہتے ہوئے اگر ان غلاظتوں سے خود کو بچائیں گے تو یقیناً اللہ تقوی کی دولت عطا فرمائے گا۔
حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ بتائیے کہ تقوی کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ تقوی 4 چیزوں کا نام ہے، 4 چیزوں کے مجموعے کو تقوی کہتے ہیں۔ اب وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ وہ توجہ کے ساتھ سماعت کریں، ان کو یاد رکھیں اور کوشش کریں کہ ان پہ عمل کریں۔ پہلی فرمایا کہ الخوف من الجلیل، یعنی اللہ کے خوف سے ڈرتے رہنا، یہ تقوی کی پہلی علامت ہے۔ اگر خدا سے ڈرتے رہو گے تو یقیناً اللہ تمہیں تقوی عطا فرمائے گا۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ العمل بالتنزیل، قرآن کے اوپر عمل کرنا یہ تقوی کہلاتا ہے۔ تیسرا فرمایا کہ القناعۃ بالقلیل، اللہ نے جتنا دیا ہے، تھوڑا دیا ہے، اس تھوڑے پہ راضی ہو جاؤ، اللہ تمہیں تقوی عطا فرما دے گا۔ اور چوتھا فرمایا کہ سفر آخرت کی تیاری کرنا، اپنی آخرت کو یاد رکھنا اور اس کی تیاری کرنا، یہ 4 چیزیں ہیں۔ اگر انسان ان پہ عمل کرے گا تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ اس بندے کو تقوی کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ اب خوف خدا کیا ہے؟ خوف خدا یہی تو ہے کہ انسان گناہوں سے خود کو بچائے، لوگوں کے سامنے نہیں، تنہائی میں بھی انسان خود کو گناہوں سے بچائے، اور جب گناہ کرنے لگے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ پھر ایسی جگہ تلاش کرو جہاں تمہیں خدا نہ دیکھ رہا ہو، اور اگر ایسی کوئی جگہ نہیں کہ جہاں تم خدا کی نظر سے بچ جاؤ تو بزرگ فرماتے ہیں پھر گناہ کرنے سے رک جاؤ۔ کیوں؟ کہ خدا کے سامنے گناہ کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اتنے دلیر ہو چکے ہو کہ تم خدا کے سامنے گناہ کرتے ہو، اور آج تو پھر گناہ کر کے اس پہ اترایا جاتا ہے۔ پہلے لوگ تھے گناہ کر کے شرمندہ ہوتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے۔ آج ہم گناہ کرتے ہیں تو توبہ نہیں کرتے، فخر سے بتاتے ہیں کہ بھئی ہم نے یہ کام کیا ہے۔ مثال کے طور پہ شادی بیاہ کے موقعوں پہ گانا باجا ڈھول اور یہ ساری چیزیں، کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ اور یہ گناہ کرتے ہیں، پھر شوق سے بتاتے ہیں کہ یار رات ایک شادی میں گئے، ادھر شراب کی عام بوتلیں چل رہی تھی۔ بھئی کوئی خدا کا خوف تو کرو کہ ہم گناہ کر کے اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے، لیکن ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ تو جب گناہ کریں گے تو پھر خدا کے خوف سے کیسے خود کو بچائیں گے؟ بزرگان دین کا خوف خدا کیسے ہوا کرتا تھا؟ بزرگان دین اس قدر خوف خدا رکھنے والے تھے کہ خوف خدا کی وجہ سے، آنکھوں سے آنسوؤں کے بہنے کی وجہ سے ان کے رخساروں پہ لکیریں پڑ جاتی تھیں کہ اللہ کے خوف سے ڈرتے تھے۔ وہ نیک اعمال کرنے والے، وہ حضور کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والے، جب ان کے عالم یہ ہے تو ہم کس کھاتے میں ہیں؟ ہمارا تو لمحہ لمحہ گناہوں میں گزر رہا ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اس قدر گناہ کرتے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے جب ہمارا دل اب سیاہ ہو چکا ہے تو اب ہمیں گناہ کرتے ہوئے گناہ کے احساس بھی نہیں ہوتا۔ ہم گناہ کو بھی نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، ہمیں گناہ کرتے ہوئے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ میں جو کر رہا ہوں یہ گناہ ہے۔ مثال کے طور پہ جھوٹ بولنا، کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ ہم بولتے ہیں، کسی کو احساس ہوتا ہے کہ گناہ کر رہا ہوں۔ چغلیاں کرنا، الزام تراشیاں کرنا، غلط پروپیگنڈے کرنا، کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ کم تولنا، ذخیرہ اندوزی کرنا، لوگوں کا حق کھانا، ہم یہ عام کام کر رہے ہیں اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ گناہ کا کام ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں۔ لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں اپنے دلوں کو جلا بخشنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ جب دل صاف ہوگا، اللہ کی عبادت کریں گے، خدا کا خوف دل میں ہوگا، پھر اللہ ہمیں تقوی کی دولت بھی عطا فرما دے گا۔ احباب گرامی، آج دیکھیے ہماری زندگی میں کتنے رمضان آئے، کتنے رمضان چلے گئے۔
لیکن جہاں پہ ہم رمضان آنے سے پہلے 29 شعبان کو جس مقام پہ کھڑے ہوتے ہیں، یکم شوال کو بھی ہم اسی جگہ کھڑے ہوتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اتنے رمضان گزارنے کے باوجود بھی ہمارے اندر تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ ہم خود کو کیوں نہیں بدل سکے؟ ہم گناہوں سے خود کو کیوں نہیں بچا سکے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود کو بدلنا نہیں چاہتے، اور اللہ نے جو روزوں کا حکم فرمایا اور اس کی وجہ یہ فرمائی کہ تمہیں تقوی کی دولت ملے گی، لعلکم تتقون، تم پہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ لیکن متقی کب بنیں گے؟ جب ہم گناہوں سے بچیں گے۔ اب مثال کے طور پہ کوئی اگر شوگر کا مریض ہے، کسی ڈاکٹر صاحب کے پاس جائے، اب ڈاکٹر صاحب ٹیسٹ کر کے دوا تجویز کریں اور دوا کے ساتھ اس کو احتیاط بھی بتائیں کہ بھئی ان چیزوں کو آپ نے استعمال کرنا ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اگر تو وہ دوا کے ساتھ وہ کام کرے گا تو یقیناً اللہ اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ اب اگر وہ میڈیسن کھاتا رہے لیکن پرہیز نہ کرے تو اس کی بیماری درست تو نہیں ہوگی۔ آپ ڈاکٹر کے پاس ایک نہیں 4 بار چلے جائیں، بہترین ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، وہ یہی کہے گا کہ بھائی دوا تب اثر کرے گی جب آپ پرہیز کریں گے۔ اللہ نے تقوی عطا فرمانا ہے، لیکن کب؟ جب ہم گناہوں سے خود کو بچا کے رکھیں گے، اللہ پھر تقوی عطا فرمائے گا۔ ہم روزے تو رکھتے ہیں، اللہ نے وعدہ تو فرمایا کہ تمہیں تقوی کی دولت ملے گی، لیکن تقوی کی دولت ملے گی کب؟ جب ہم خود کو گناہوں سے بچا کے نیک اعمال کرنے شروع کریں گے، اور وہ کام ہم کرتے نہیں ہیں۔ اب ماہ رمضان میں تو آسان ہوتا ہے، شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور اس کی یہ زندہ مثال ہے کہ ہماری مساجد میں دیکھیں ماہ رمضان آتا ہے تو رونقیں دوبالا ہو جاتی ہیں۔ یہ اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ واقعتاً شیطان کو جکڑ دیا گیا ہے، لیکن ہم اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنے نفس کی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنے دل کو گناہوں سے بچا کے نیک کاموں کی طرف لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم دنیا کی رنگینیوں کے اندر مست ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں دنیا میں ایسے رہو جیسے کشتی پانی کے اندر رہتی ہے، وہ پانی کے اندر رہتی ہے، پانی کو اپنے اندر نہیں آنے دیتی، پانی کے اندر کشتی رہے تو وہ خود بھی تیرتی ہے، اس میں بیٹھنے والوں کو بھی کنارے تک لے جاتی ہے، لیکن اگر اسی کشتی میں پانی آ جائے وہ خود بھی ڈوب جاتی ہے، ان کا بھی بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں تم دنیا میں رہو تو خیر ہے، لیکن اگر دنیا تمہارے اندر آ گئی تم خود بھی تباہ ہو جاؤ گے، تمہاری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ اور آج دیکھیے یہی حالت ہے۔ بزرگان دین نے جو چیزیں ہمیں حکم دی ہیں، ہم اس کے مطابق اگر زندگی گزاریں تو یقیناً ہماری دنیا بھی بہتر ہے، ہماری آخرت بھی بہتر ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ اس کے دل سے زہد اور تقوی کے نور کو کھینچ لیتا ہے، پھر اس بندے کے دل میں تقوی نام کی کوئی چیز نہیں آتی۔ یہاں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آپ کمائیں، اپنی ضرورت کے مطابق آپ کما کے اس کو محفوظ بھی کریں، لیکن ضرورت سے زیادہ کمانا یہ کب غلط ہوگا؟ ہاں ضرورت سے زیادہ آپ کمائیں، لیکن اس نیت سے کہ میں اس لیے کما رہا ہوں کہ جن کے پاس نہیں ہے میں اس میں سے ان کو بھی دوں گا۔ اور اگر آپ اپنی ذات کے لیے جوڑ کے رکھ رہے ہیں تو پھر یہی کمانا یہ دنیا بن جائے گا، اگر لوگوں پہ خرچ کریں گے یہی کمانا دین بن جاتا ہے۔ کمانے اور نیت کا فرق ہے، نیت بدلو اللہ ثواب بھی عطا فرماتا ہے، نیت غلط ہوگی اسی کام کے بدلے اللہ گناہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو احباب گرامی، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے جو دوسری چیز فرمائی وہ یہ فرمایا کہ قرآن پہ عمل کرو۔ اب قرآن پہ عمل کب کریں گے؟ جب قرآن کو پڑھیں گے۔ لیکن افسوس کی بات نہیں ہے کہ ہم تو پورا سال قرآن کھول کے بھی نہیں دیکھتے،
خوش نصیب ہیں جو پورا سال قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. ایسے بھی ہیں چلیں پورا سال نہیں تو ماہ رمضان میں اللہ ان کو توفیق عطا فرما دیتا ہے. لیکن کئی تو ایسے بھی ہیں کہ ان کو ماہ رمضان میں بھی قرآن کی تلاوت نصیب نہیں ہوتی. تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں. ہم اس دنیا میں آئے، حضور کا نام لیتے ہیں، حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. آخر ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا کیا وہ ہم کر رہے ہیں؟ جن سے بچنے کا حکم دیا کیا ہم ان سے بچتے ہیں؟ کیا ہم سنت و شریعت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ آج ہم قرآن سے دور ہو کے پریشانیاں، مصیبتیں، مصائب کے اندر تو گرفتار ہیں، لیکن ان کے اسباب کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے. احباب گرامی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہمارے جو ذلت و رسوائی کی وجہ ہے نا، وہ وجہ کوئی اور نہیں ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا ہے. لہٰذا ہمیں قرآن کا دامن تھامنے کی ضرورت ہے، قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے. افسوس کی بات ہے ہمارا قرآن سے صرف اتنا سا تعلق اس وقت رہ گیا کہ جب ہمارے کسی بوڑھے کی موت واقع نہ ہو رہی ہو تو پھر ہم آتے ہیں، پیر صاحب کوئی بچہ بھیجیں، سراہانے کھڑے ہو کے سورہ یاسین تو پڑھ دے، شاید موت میں آسانی ہو جائے. علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ قرآن مرنے کے لیے نہیں ملا، یہ قرآن تو اللہ نے جینے کے لیے عطا فرمایا تھا. اس قرآن میں تو جینے کے طریقے اور سلیقے سکھائے گئے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ جس قرآن سے ہم نے جینا سیکھنا تھا ہم نے اس قرآن سے مرنا سیکھا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. احباب گرامی، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم قرآن اور صاحب قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں. ہم قرآن کی محبت کو دل میں جگہ دیں، ہم قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں، قرآن کو پڑھا کریں. جب قرآن کو پڑھیں گے تو اس کے احکامات کو سمجھیں گے، احکامات کو سمجھیں گے تو اس پہ عمل کریں گے نا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ اس کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں. لیکن یہ بات ضرور ہے، قرآن وہ عظیم کتاب ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے. یعنی قرآن کو پڑھنا تو عبادت ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں قرآن کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے، اللہ اس پہ بھی اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے. اور جنہوں نے قرآن سے محبت کی ہے، وہ داتا علی حجویری ہوں، وہ خواجہ معین الدین اجمیری ہوں، وہ دیکھیں آج ان کی قبریں بھی قرآن کی تلاوت کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. آج ان کی قبروں سے بھی قرآن کی تلاوت کی صدائیں آتی ہیں. کیوں کہ انہوں نے اپنی زندگی قرآن کے احکامات کے مطابق گزاری ہے. احباب گرامی، قرآن سے جو محبت کرے قرآن اس کو کیسا صلہ عطا فرماتا ہے. لاہور میں ایک ڈائجسٹ شائع ہوتا تھا، اس میں ایک کالم چھپا کہ قبر کھودتے ہوئے ساتھ والی قبر کھل گئی. ساتھ والی قبر کھلی تو قبر کھودنے والوں نے دیکھا کہ اس میں سے خوشبوؤں کی بہاریں آ رہی ہیں. بڑے حیران ہوئے کہ قبر تو بوسیدہ ہے، پرانی قبر ہے، لیکن اس قبر سے خوشبو کیوں آ رہی ہے. گورکن سے پوچھا کہ بھئی یہ قبر کس کی ہے. اس نے ریکارڈ دیکھ کے بتایا کہ فلاں جگہ پہ اس کا گھر ہے، یہ اس انسان کی قبر ہے. چلتے گئے، جا کے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دی تو ایک بڑھیا باہر آئی. پوچھا کہ ہم نے فلاں کے بارے میں آپ سے کچھ معلومات لینی ہے. تو بڑھیا نے کہا کہ اس کو تو فوت ہوئے عرصہ ہو گیا، اب تم کیوں پوچھنے آئے ہو. تو کہا نہیں، ہمیں بتائیے کہ اس کے معمولات کیا تھے، وہ اس نے زندگی کیسے گزاری، وہ اپنی صبح اور شام کیسے کرتا تھا. تو اس عورت نے جواب دیا، بڑھیا نے، کہ وہ ایک ان پڑھ انسان تھا، قرآن پڑھا نہیں تھا، لیکن قرآن کی محبت اس کے سینے میں موجود تھی. وہ صبح فجر پڑھ کے آتا، قرآن کھول لیتا،
سطر پہ انگلی رکھ کے کہتا مالک مجھے نہیں پتا یہ کیا لکھا ہے، لیکن تو نے جو لکھا ہے وہ حق اور سچ لکھا ہے۔ انگلی پھیرتا جاتا، یہ جملہ دہراتا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اگر کوئی اس انداز سے قرآن سے محبت کرے، اللہ اس کو نوازتا ہے، جو سمجھ کے اس پہ عمل کر کے زندگی گزارتا ہے، اللہ اس کو کتنا کرم فرماتا ہوگا۔ زندہ باد، زندہ باد۔ احباب گرامی، ہمیں قرآن اور صاحب قرآن سے پکی سچی محبت کی ضرورت ہے۔ یہ رمضان آیا، چند دنوں کا مہمان ہے، ایک عشرہ گزر گیا، دیکھتے ہی دیکھتے ہم سے جدا بھی ہو جائے گا۔ ہم جیسے تھے اگر خود کو بدلیں گے نہیں تو ہماری زندگی نہیں بدلے گی۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جتنے رمضان ہم اپنی زندگی میں دیکھ چکے ہیں، ہر رمضان اگر ایک ایک بات پہ بھی عمل کرنا شروع کرتے تو ہماری زندگی بدل جاتی، لیکن ہم نے ہر رمضان سے کسی ایک بات سے بھی سبق حاصل نہیں کیا۔ لہٰذا یہ آپ کو پیغام محبت اور دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ آئیے قرآن اور صاحب قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ رمضان نہیں، غیر رمضان میں بھی اپنی مساجد کو اسی انداز میں آباد رکھیں۔ قرآن پڑھتے ہیں بہت اچھی بات ہے، نہیں پڑھتے تو آج سے قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ اور اگر یہ بات ہے کہ جناب قرآن پڑھا ہی نہیں ہے بچپن میں تو بھائی کوئی بات نہیں۔ پیر صاحب فرماتے ہیں نا کہ آج حکومت اعلان کرے کہ جو کمپیوٹر چلانا سیکھے گا ہم اس کو اتنا انعام دیں گے، تو پیر صاحب فرماتے ہیں سب سے آگے لائنوں میں بزرگ نظر آئیں گے جو کمپیوٹر سیکھنے کے لیے تیار ہوں گے۔ لیکن قرآن کی باری آتی ہے تو ہمارے پاس یہی جملہ ہوتا ہے جناب قرآن سیکھا ہی نہیں ہے۔ بھائی نہیں سیکھا تو کیا ہوا، اب آؤ نا، اب قرآن سیکھنے کی کوشش کرو نا۔ قرآن سیکھتے ہوئے دنیا سے چلے جاؤ گے، اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ طالب علم میں دین کی بڑی فضیلت ہے، تو اس لیے قرآن سیکھنا شروع کرو، نماز کی پابندی کرو، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو، اپنی مساجد کو آباد کرو اور اللہ والوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے، برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔